السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو چینل۔ ہماری کتاب کا نام ہے تجلیات نبوت از قلم صفی الرحمن مبارک پوری، ایپیزوڈ 2۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، نشونما اور نبوت سے پہلے کے حالات۔ نسب نامہ مبارک۔ آپ کا مبارک نسب نامہ یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اس بارے میں بڑا اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا اور کے والد وہب بن عبد مناف بن زہر بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی آپ کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام ارہو یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعے سے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ قبیلہ۔ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا۔ قریش دراصل فہر بن مالک یا نذر بن کنانہ کا لقب تھا، بعد میں ان کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سیادت حاصل رہی، لیکن قصائی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا۔ اس کا نام زید تھا اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ عزرا میں جا بسا تھا اور وہیں پلا بڑھا تھا، لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا۔ متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، وہ جس کے لیے جب چاہتا تھا کعبے کا دروازہ کھولتا تھا۔ علاوہ ازیں قریش مکے سے باہر آباد تھے، اس نے انہیں اندر لا کر آباد کیا۔ اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا اور چمڑے کے بڑے بڑے لگنوں میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا۔ اس نے کعبہ کے شمال میں دار ندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا، جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی اور اس میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصائی کے ہاتھ میں تھے، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ بڑا کریم اور عقل مند تھا۔ قریش اس کی بات بے چون و چرا تسلیم کرتے تھے۔